رات کی تاریکی میں ترخم کی پہاڑیاں آگ اگل رہی تھیں۔ 10 اکتوبر 2025 کی وہ رات جب آسمان پر بارود کے دھوئیں نے چاند کو بھی چھپا لیا تھا اور نیچے زمینی سرحد پر پاکستان اور افغانستان کے سپاہی آمنے سامنے تھے۔ گولیوں کی تھر تھراہٹ میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی، مگر سب جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا کھیل ضرور ہے۔ 11 اکتوبر کی صبح سورج جب خون آلود افق پر طلوع ہوا تو زمین پر 23 پاکستانی فوجی شہید ہو چکے تھے اور 20 سے زائد طالبان اتحادی مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔ سرحد بندی کر دی گئی، فورسز الرٹ ہو گئیں، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی دشمن سامنے نہیں پردے کے پیچھے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب کابل میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اپنا 8 روزہ بھارتی دورہ شروع کیا۔ نئی دہلی کی چمکتی روشنیوں میں ہونے والے خفیہ ملاقاتوں نے کابل کی پالیسی کا رخ اسلام آباد کے خلاف موڑ دیا۔ بھارتی سفارتکاروں نے اپنے پرانے پراکسی منصوبے کو دوبارہ زندہ کیا، طالبان کو یقین دلایا کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو سبق سکھانے کا۔ افغانستان سرحدوں پر جو گولیاں چلیں وہ دہلی کے کمروں میں لوڈ کی گئی تھیں۔ دوسری طرف پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ایک مختلف تصویر دیکھ رہی تھی۔ سیٹلائٹ ڈیٹا میں بھارت کی شمالی سرحد سے ہونے والے خفیہ ریڈیو کی کمیونیکیشن پکڑی جا چکی تھی۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی افسران نے طالبان کے چند کمانڈروں سے براہ راست رابطہ کیا۔ یہ وہی گروپس تھے جو کبھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ پروان چڑھے جب ٹرمپ انتظامیہ نے دوحہ معاہدے کے ذریعے طالبان کو بین الاقوامی قبولیت دلائی، مگر اب وہی مورے نئے شطرنج کے تختے پر بھارت کے ہاتھوں کھیل رہے تھے۔ جنگ کی تپش بڑھ رہی تھی۔ اقوام متحدہ کی مداخلت کے بعد بالآخر سیز فائر نافذ ہو گئی، مگر سرحدی چوکیوں پر تعینات سپاہیوں کو معلوم تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سناٹا ہے۔ پاکستانی خفیہ ذرائع کے مطابق بھارت نے طالبان حکومت کے اندر ایک مخصوص گروپ کو مالی امداد فراہم کی۔ یہ وہی گروپ جو ٹی ٹی پی سے غیر اعلانیہ رابطوں میں ہے۔ سیز فائر کے اعلان کے باوجود کابل کے خفیہ دفاتر میں نئی ہدایت جاری کر رہی۔ اسی دوران اسلام آباد میں خفیہ اجلاس میں پاکستانی حکام نے ایک حیران کن انکشاف کیا۔ امریکن انٹیلیجنس کے مطابق ٹرمپ کے دور حکومت میں افغانستان میں جو ڈیپ نیٹ ورک قائم کیا گیا تھا وہ اب بھارت کے زیر اثر منتقل ہو چکا ہے۔ اس نیٹ ورک کا مقصد دہشت گردی نہیں بلکہ بیانیہ کی جنگ ہے۔ واشنگٹن میں فائلیں بند ہو گئیں، نئی دہلی میں پریس کانفرنس خاموش رہی، کابل میں چہرے مسکرا رہے تھے۔ دنیا کے میڈیا چینلز پر صرف ایک لائن چلی: پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر نافذ، امن کی امید بحال۔ مگر وہ امید محض ایک اسکرپٹ تھی۔ حقیقت میں اس سیز فائر کے پیچھے ایک اور کھیل شروع ہو چکا تھا۔ بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے افغانستان میں ایک نئی سیاسی تنظیم کھڑی کرنے کی تیاری کر رہا تھا، جس کا مقصد پاکستان کے اندر دہشت گردی پیدا کرنا ہے۔ اور ٹرمپ کے پرانے اتحادی جو اب مختلف لیبلز کے تحت کام کر رہے ہیں، اس منصوبے کو عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی کے نام پر جواز دینے کی کوشش میں ہے۔ اب ترخم کی خاموش وادیوں میں سیز فائر کا جھنڈا تو لہرا رہا ہے، مگر فضا میں وہی دھواں باقی ہے۔ سرحد کے دونوں جانب فوجی الرٹ ہیں، میڈیا خاموش ہے اور سیاستدانوں کے بیانات رٹے رٹائے لگتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی زندہ ہے: کیا یہ سیز فائر امن کا آغاز ہے یا بھارت اور ٹرمپ کے باقیات کی زیر اثر ایک نیا جیو پولیٹیکل کھیل ہے جس کا اگلا منظرنامہ ابھی لکھا جانا باقی ہے؟ کیونکہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک ٹریلر ہے، اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔